خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شفیع روز شمار بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، رحمت بھرے لمحات میں، الحمدللہ عز و جل پہلے روزے کی افطاری کے بعد الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے کی جستجو میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ سلسلہ ہے بڑا زبردست اور نام ہے اس کا مثالی معاشرہ۔ ایک زبردست اس کا موضوع ہوگا آج کے سلسلے کا، جو کہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک لفظ نہیں بلکہ ایک دلی تقویت ہے جو ایک باپ اپنی اولاد سے رکھتا ہے۔ اولاد اپنے والدین سے ہی نہیں بلکہ ایک خاندان دوسرے خاندان کو اپنانے کے لیے احساس سے ہی کام لیتا ہے۔ احساس وہ شے جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، لوگوں میں سے احساس نکلتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی کچھ نظر آتا ہے۔ باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، اولاد والد کا احساس نہیں کرتی۔ اتنے احترام والے مہینے یعنی ماہ رمضان میں بھی لوگ ٹریفک کے معاملات میں، بازاروں میں خریداری کے دوران، حتیٰ کہ احکامات الہی عز و جل میں بھی تعویلیں نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ معاشرہ مزید پستی کی طرف نہیں جا رہا؟ ہمارے معاشرے میں برائی بڑھتی نہیں جا رہی؟ تو پھر کیسے بنے گا یہ معاشرہ مثالی معاشرہ؟ موضوع سے آپ آشنا ہو چکے ہیں، جان چکے ہیں موضوع کیا ہے۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے احساس۔ جی سیدی، احساس آج کا ہمارا موضوع ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں اور پھر ہمارا معاشرے کا انداز دیکھیں اور اس کا طریقہ کار دیکھیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں۔ آج جب میں سلسلے کی ابتدا لینے جا رہا تھا تو اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں نے صلاۃ السلام کے بعد پاز دینا ہے کیونکہ آپ صلاۃ السلام پڑھیں گے، اور وہی ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو مزید جزائے خیر عطا فرمائے۔ ارشاد نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ جو موضوع لے کر آئے ہیں آج، احساس، میرا خیال ہے یہ مختلف جہتوں پر ہے، جی، مختلف ڈائمینشنز پر اس پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ کس چیز کا احساس آپ آج ہمارے اس معاشرے کو دلانا چاہتے ہیں، اور وہ کون سے احساس ہیں کہ جن کی کمی سے یہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن پا رہا؟ جی، تو جب تک ہم ان تمام ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان نہیں کریں گے، ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس احساس کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح، یعنی ایک پریشان حال ہے، جی، اس کو قرض چاہیے۔ صحیح، اس نے مجھ سے آ کر کہا مجھے اس کی پریشانی کا احساس ہوگا تو میں اس کو جو میری وسعت ہوگی، استطاعت ہوگی، میں اس کی پریشانی دور کروں گا، جی، میں اس کی پریشانی کا احساس اپنے دل میں اجاگر کروں گا۔ اب جب میں نے اس کو دے دیا قرضہ، اب اس کو مجھے قرض واپس کرنا ہے، اس نے کہا 2 مہینے کے بعد لے لیجئے گا، میں نے 2 ماہ کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اب اگر یہ مجھے واپس نہیں کرتے تو کیا انہیں میری پرابلم کا احساس ہے؟ اچھا، اب یہ پرابلم کا احساس تو میری کر رہے ہیں، لیکن خود ان کی پوزیشن اب ایسی نہیں ہے کہ 2 مہینے میں دے سکیں، تو کیا ان کی جو پریشانی طویل ہو گئی، کیا مجھے ان کی طویل پریشانی کا احساس ہے تاکہ میں ان کے لیے نرمی کر سکوں؟ تو یہاں دونوں طرف احساس کا ایک
وہ میٹر آتا ہے تو کون کس کے لیے کتنا احساس پیدا کرے، یہ ہمیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. یقیناً اس میں ہم ان کی کالز بھی لیتے ہیں. جی بالکل. اب چونکہ یہ میرا خیال ہے کھانا کھا رہے ہوں گے باب المدینہ میں، تو ہے نا، آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، اور پنجاب وغیرہ میں یہ کہ کھانا وغیرہ کھا کر بعض فارغ بھی ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مغرب کی نماز سے پہلے ہی اتنا ہاتھ پیر مار لیتے ہیں کہ پھر وہ تراویح کے بعد پھر شاید ان کی باری آتی ہوگی. تو مختلف انداز سے ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین ہوں گے. تو اب یہ کہ اس مثالی معاشرے میں جو ہمارا موضوع احساس، اس کو یہ اپنے طور پر کس طرح لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو قول کے ذریعے بتائیں گے. ٹھیک ہے. آج حضور جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ہاں، ویدر جو ہے یہ اس وقت بڑا ہارڈ چل رہا ہے، سخت موسم ہے، گرمی کی. باب المدینہ میں تو اتنا گرم ہے، 37-35 کی باب المدینہ کی آواز ہے. جی ٹھیک ہے. مگر اگر ہم کسی اور دوسرے شہروں کی طرف جاتے ہیں پاکستان کے، تو وہاں 50-50 52 تک کی بھی اطلاعات ہیں. جی. اور 5 افراد اس سے جہاں بھاگ بھی ہو گئے. یہ اس طرح کی بھی اطلاعات جو ہے یہ موجود ہیں. تو اب اتنی گرمی ہے تو ہم کیا کسی کا احساس کریں؟ ہمارے تو اپنے گھر پہ جو ہے وہ بجلی نہیں آ رہی. جیسے سحری کا ٹائم ہے، ہمارے اپنے گھر پہ جو ہے بجلی نہیں آ رہی. گرمی سے میں جھلس رہا ہوں. میں کسی کا کیا خیال کروں گا؟ میں کسی کا احساس کیا کروں گا؟ میں تو خود ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوں. میں تو خود کرب کے عالم میں ہوں. میں تو خود مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہوں. میں تو خود ایک مشقت جو ہے برداشت کر رہا ہوں. تو مجھے آپ کس کا احساس دلانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں کیا احساس کروں کسی کا؟ میں تو خود اس قابل ہوں کہ میرا احساس کیا جائے. ایک مینٹلٹی یہ بھی ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل احساس سے خالی ہے؟ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو بالکل احساس ہے ہی نہیں کسی کا، جو اب بھی کسی پیاسے کو دیکھ کر پانی پلانے کی کوشش نہیں کرتے، کہ ابھی کسی بھوکے کو دیکھ کر کھانا کھلانے کی کوشش نہیں کرتے، کہ ابھی کسی جانور کو بھی بلکتا ہوا دیکھ کر اس کے اوپر رحم نہیں کرتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہے کہ اگر آج بھی سڑک کے کنارے پہ کوئی نابینا کھڑا ہے اور اس کو سڑک پار کرنی ہے تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروا دے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آج ہمارے معاشرے سے احساس اس قدر ختم ہو گیا کہ اس قدر گرمی ہے، اور گرمی میں ایک دوسرے کا غم بانٹنے کے لیے ہمارے پاس بالکل احساس تک نہ رہا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں بالکل احساس نہ رہے اور لوگ یہ کہتے پھریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں ہی نہیں سمجھتا کہ معاشرے سے احساس اس قدر ختم ہو گیا ہو کہ کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہ ہو. تو سلمان بھائی یہ پھر معاشرہ چل کیسے رہا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل حاجی صاحب. اس میں اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے ٹریفک کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ مدد کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں، اور جو حادثے میں زخمی ہوتا ہے اس کو فٹ پاتھ پہ بٹھانے کے لیے بھی فوراً سے لوگ کرتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں. یہ بارہا جو ہے آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کو بہت احساس ہوتا ہے اور کچھ لوگ واقعی میں برابر میں سے گزر جاتے ہیں. اب ان میں یہ احساس والی بات ہے کہ سر جو برابر سے گزر جاتے ہیں نا، مجھے تو ان کے متعلق بھی ایک وہ ہے، کیونکہ جو برابر سے گزر جاتے ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہوگا کہ یار اگر ہم نے ان کو اس کو اٹھا لیا، بٹھا لیا یا اس کو اسپتال پہنچا دیا تو ان کو اس بات کا احساس ہے کہ بعد میں جو ہمارے ساتھ ہونا ہے نا، کہ تو نے اس کو مارا ہوگا، تو نے یہ کیا ہوگا، تو شاید وہ ڈر کے مارے وہ نہ کرتے ہو. میں ہمارا مثال بتاتا ہوں جی. یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ اٹ ڈو ایگزسٹ، یہ چیز موجود ہے. میں سفر کر جب میرے پاس مجلس رابطہ بین علماء والمشائخ کی ذمہ داری تھی تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جدول جو ہے وہ بنتا تھا. میں ایک شہر میں پہنچا، وہاں پر رات کا وقت تھا، فیضان مدینہ میں جانا تھا. تو ایک ٹیکسی میں نے جو ہے وہ لی اور فیضان مدینہ کی طرف سفر جو ہے وہ اپنا شروع کیا. اور ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ اپنی کہانی بتا رہا تھا کہ میں بڑا پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے. میں نے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی، فیضان مدینہ میں آنے کی ترغیب بھی دلائی. میں نے کہا ایشو کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا ایشو یہ ہے کہ روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ جو شخص تھا وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں تھا. میں نے اس کو اٹھایا، میں اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا. یعنی اپنی ٹیکسی میں میں نے انہیں رکھا اور میں جو ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بندہ جاں بحق ہو گیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے جو ہے وہ
اریسٹ کر لیا گیا اور میرے اوپر جو ہے وہ قتل کا کیس بن گیا اور میں آج تک اس کیس کو بھگت رہا ہوں. اب دعا فرمائے میری اس سے خلاصی ہو جائے. یعنی زندہ مثال موجود ہے. جو فرمایا ہمارے اسلامی بھائی نے، سر فرید نے فرمایا، اچھی ان کی آبزرویشن ہے. ہم نے جو دیکھا ہے ایک معاشرے کے اندر چیز دیکھی ہے، جم گھٹا ہوتا ہے، باقی ٹریفک کا گزرنا دشوار ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ہم نے مثالیں دیکھی، آگ لگی ہوئی، ایک بندہ ہے اس کی گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، لوگ وہاں جمع ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ میجورٹی جو ہے وہ وہاں اس کی ویڈیو بنا رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ مٹی اٹھا کے پھینک رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ملا جلا سا رجحان پا رہے ہیں. یہ احساس کرنے والے افراد یہ بہت کم رہ گئے ہیں جی. آٹے میں نمک کے برابر بولیں تو بھی بات غلط نہیں ہوگی، لیکن میجورٹی دیکھیں تو بے حسی جو ہے وہ بڑھ ہی رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ میں باب المدینہ میں کہیں پہ جا رہا تھا، دو بوڑھے افراد آپس میں لڑ رہے تھے، گتھم گتھا ہاتھا پائی، مطلب میں مدنی چل کی گاڑی میں تھا، گزر رہے تھے، وہاں رش لگا ہوا تھا. سب وہاں بالکل لوگ کھڑے تھے، رش لگا ہوا تھا. ان دونوں کو چھڑا کوئی نہیں رہا. کیا فرمائیں گے آپ؟ اب آپ کی اپنی دیکھیں، میں مطلقاً تو آپ کو انکار نہیں کرتا نا کہ آپ کا جو جائزہ ہے یا آپ کی جو آبزرویشن ہے وہ قطعاً غلط ہو. نہ ہم کو مناظرے کے لیے بیٹھیں گے، میں نے آپ کو ہرانا ہے، آپ نے مجھے ہرانا ہے. سمپل سی بات ہے کہ جس کو جس طرح کی چیز نظر آئی اس نے اس طرح کا نتیجہ نکالا. اب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے میرے رکن شورا عماد مدنی یاد آ گئے. اب عماد مدنی کا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا آج سے کچھ عرصے قبل، ہمارے رکن شورا ہیں، اور وہ سڑک پر گرے. تو کوئی تو تھا نا جس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے عماد مدنی جو ہمارے رکن شورا ہیں ان کا موبائل فون لیا اور موبائل فون میں انہوں نے وہ کیا کیا، اس نے جو لاسٹ ڈائل کال تھی نا وہ ڈائل کال اس نے ملا دی. اور وہ اتفاق ہے کہ وہ موبائل فون لاک نہیں تھا، یا موبائل فون اسمارٹ فون نہیں ہوگا، نارمل فون ہوگا تو وہ وداؤٹ لاک چلتا ہوگا، یا لاک نہیں تھا فی الحال. تو ملا دیا. تو اس کو وہ ملا ہمارے اسلامی بھائی کو جو لاسٹ جنہوں نے بات کی. بولا یا آپ کون ہیں؟ تو جنہوں نے آپ کو کال کی تھی ان کی یہ پوزیشن ہے. تو پھر وہاں سے ارینجمنٹ ہونا، انہوں نے کسی اور کو فون کیا، ان کا مل جانا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ڈاکٹر مل گئے، ڈاکٹر نے اپنے آپ کو فوراً پیش کر دیا. یوں وہ ہاسپٹل پہنچائے گئے اور ہاتھوں ہاتھ جلد، مطلب دیر اینڈ دیر ہم کہہ سکتے ہیں. اتنی امیجیٹلی چیزیں عموماً ہوتی نہیں ہیں، میں اس کا مانتا ہوں، لیکن ہوتی گئی اور آپریشن بھی ہو گئے. اور الحمدللہ آج وہ اللہ کی رحمت ہے، مدنی کام کر رہے ہیں. صحتیابی بھی اللہ کی رحمت سے ان کو نصیب ہوئی ہے. تو کوئی تو تھا نا جو ان کو ملا. تو یہ احساس ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے، مگر یہ بات بھی قطع نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ آج ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں. یعنی حتیٰ کہ بوڑھے ماں باپ گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، ان کے بڑھاپے کا احساس جوان اولاد کو نہیں ہوتا. جب ان کو سمجھانے کے لیے جائیں تو وہ الٹی سیدھی دلائل، الٹی سیدھی تعویلیں بیان کرتے ہیں کہ جناب ہماری بھی تو بیوی ہے، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہماری بھی تو فیملی ہے. ارے اللہ کے بندو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی فیملی کا کون انکار کرتا ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس ایگزسٹنگ جو فیملی ہے، آپ کی جو بیوی بچے ہیں، کیا اس کے ہوتے ہوئے آپ کے اپنے والدین کا آپ کو احساس نہیں ہے؟ وہ بھی تو آپ کو ملنے سے، آپ سے ساتھ بیٹھنے سے، آپ کے ساتھ دو باتیں کرنے کا ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے والدین ہو. میں احساس کی بات جو آپ کر رہے ہیں، ایک طرف میں نے آپ کے سامنے ایک مثبت پہلو رکھا. تو جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آج یکم رمضان، آج 2 رمضان مبارک ہے، ہو سکتا ہے کہ آج بھی ایسے شاید ہزاروں ماں باپ ہوں جو انتظار کرتے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا ہمیں رمضان مبارک کی مبارکباد دے گا. آپ بولو گے ماں باپ نہیں دے سکتے. ارے اللہ کے بندو، آپ کے ماں باپ کے موبائل میں بیلنس ہی نہیں ہوگا. اس کو بیلنس کے لیے بھی کسی اور کو کہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ آپ اپنے ماں باپ جو بیچارے غریب ہیں یا کما نہیں سکتے، ان کے موبائل میں آپ بیلنس بھی ڈلوا سکیں. آپ گرمی میں سوتے ہو، جب گرمی میں سوتے ہو گے تو آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے والدین کو فون کر کے پوچھتے کہ آپ گرمی میں، تو وہ گرمی میں سوئے ہوں گے لیکن کوئی ان کو پرابلم تو نہیں ہوئی. یہ احساس چونکہ ماں باپ کو آپ کا احساس تھا، جب آپ چھوٹے تھے اور آپ نہیں کر سکتے تھے، ماں باپ کو آپ کا احساس تھا. یہ بات میں بالکل کہہ سکتا ہوں، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جو احساس اولاد کے معاملے میں والدین کو ہے
وہ احساس، بلکہ اس کا بہت کم پرسنٹیج ایسی ہوگی جو ماں باپ کے معاملے میں اولاد کو نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد کا کریں گے، میں اس کا انکار نہیں کہتا، یہ ایک چین ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کا کیا، اب آپ اپنی اولاد کا کریں گے، لیکن وہ بوڑھے ماں باپ جو بیچارے پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، اور اس طرح کے وہ انتظار کریں، میں کہتا ہوں ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، آپ قول کرتے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا مہینہ ہے، آپ کچھ رحمت کریں، کچھ کرم فرمائیں اپنے ماں باپ کے اوپر۔ اور جیسے کہ یہ احساس کی بات چونکہ انہوں نے کی ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنے اندر کو احساس اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کریں۔ اس میں جو آپ نے جو خاص طور پہ جو بچے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں، خاص طور میریڈ لائف بھی لے کے چل رہے ہیں، یا آف کورس سنگل ابھی بھی ہیں، تو ان کو ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ جیسے آپ نے موبائل فون بیلنس کی بات کی، اور اس طرح کی کون سی چیزیں جب وہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اور گھر میں آنے کے بعد کی ایسی کیا چیزیں محسوس کرائیں والدین کو کہ وہ لگے کہ وہ ابھی بھی ان کی اولاد ہیں؟ دیکھیں سر، سچی بات یہ ہے، آپ کی اس بات نے مجھے تو ہلا دیا ہے سب، کہاں اچھا اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم از کم اتنا کر دو میرے وہ بچوں، کیا بولو میں، اولادو، کم از کم اتنا کر دو کہ ماں باپ کو جب کوئی ضرورت ہے نا، ان کو آپ کو کہتے ہوئے نا ڈر نہ لگے، اتنا کر دو یار، آپ کی مہربانی ہو جائے گی۔ یعنی یہ مسئلہ حل کر دینا تو سمجھیے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سر۔ مجھے جو ایک بنیادی بات ہے میرے ذہن پر، یعنی ماں باپ کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، پھل چاہیے، فروٹ چاہیے، دودھ چاہیے، دہی چاہیے، یا مطلب کہ کوئی اور گھر کی چیز چاہیے، اپنے لیے کپڑے چاہیے، اپنے لیے راشن چاہیے، اپنے موبائل کا بیلنس چاہیے، جو بھی چاہیے، ماں اور باپ کے اندر یہ ڈر نہیں ہو کہ اب اس کو بولوں گا تو سامنے دو باتیں سنائے گا، جھاڑے گا، ڈانٹے گا، یا تانا دے گا، طنز کرے گا، تنقید کرے گا، ایسا مطلب جب یہ ڈر لگا رہتا ہے نا، دیکھو آپ کو مجھ سے آپ کو ڈر لگے گا تو آپ مجھ سے فریکوینٹلی بات نہیں کر سکو گے۔ یعنی جس طرح آپ بے دھڑک اپنے ماں باپ کی روٹی لے لیتے تھے نا بچپن میں اور کھا لیتے تھے اور ماں باپ خوش ہو جاتے تھے، روٹی چھیننے پر آپ کے ماں باپ سے خوش ہو جاتے تھے کہ میرا بیٹا کو بھوک لگی ہے، روٹی کھا رہا ہے، تو وہ آپ جو کچھ کرتے تھے تو ماں باپ آپ کو کم ڈر لگتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے یہ کہہ دیں گے، یہ کہہ دیں گے۔ تو وہ کیفیت جو ماں باپ کی آپ کے لیے تھی، کیا وہ کیفیت آج ماں باپ کی آپ کے لیے ہے؟ مطلب وہ یہ ہے کہ وہ بولتے وہ ان کو ڈر نہیں لگے گا، وہ آپ تو اپنی مطلب ماں اور باپ ایک مجبوری رکھیں گے یا ایک ضرورت رکھیں گے تو آپ تو ان کے سامنے آدھے گھنٹے کا بیان کر دو گے کہ جناب ہم آپ کو کیا بتائیں، تو نہ بتائیں بھائی ٹھیک ہے، تو ماں باپ پھر وہی مطلب کہ وہ دل پسچ کے رہ جاتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ یہ مطلب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اولاد کی یہ بڑی کم بختی ہے، اولاد کی کم بختی ہے کہ ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں، بڑی کم بختی ہے، یہ بڑی محرومی ہے۔ اور میں ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ڈریں اس چیز سے کہ کل آپ کو آپ کی اولاد سے ڈر لگے گا۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو گھومتا ہے پورا، آپ جس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں نا، اس طرح آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اب اللہ کی قدرت، اس کی رحمت کہ وہ کرم کر دے اور کوئی بہتری صورت بنا دے تو ٹھیک ہے۔ تو احساس کی جو بات ہے تو سب سے پہلے احساس پیدا کریں اپنے ماں باپ کے لیے۔ مدینہ کال لے لیتے ہیں جی، ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، میں نے بھی اسے کچھ سیکھا ہے الحمدللہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آپ کی کال کو بھی شامل کرنا ہے، آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ نہیں یار، آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ کال، آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، آپ کم از کم اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو یار آپ اپنے ماں باپ کو آفر تو کرو۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے کہ میں اے سی لگا دوں تو ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا بل کون بھرے گا؟ بولا ابو میں ہوں نا، آپ دعا کریں بل بھی میں بھر دوں گا، آپ دعا کرو نا میرے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریے۔ میں نے ایک جسٹ ایگزامپل دی ہے، بلکہ یوں بھی بولے کہ گھر میں جنریٹر ہے، جنریٹر میں جو ہے میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، آپ کو رمضان میں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی ایشو نہ ہو، بجلی کوئی ایسی چیز میں یہ لگا دیتا ہوں، میں وہ لگا دیتا ہوں، میں یہ کروا دیتا ہوں، میں وہ کروا دیتا ہوں۔ تو یہ بہت ڈیٹیلڈ آنسر ہوا یہ، اور واقعی میں ایسا ہی ہے۔ اس میں اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر 5, 10, 20, 25 منٹ بیٹھ کر، ڈیلی بھی ہو سکتا ہے، ہفتے میں ایک بار بھی ہو سکتا ہے، ان سے باتوں میں ان کی ضروریات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ خود نہیں بتاتے، مگر اسے
بیٹھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ میں جب تھے حاجی عبدالحبیب بھائی کا بیان تھا ایک جگہ پہ, تو وہاں پہ وہ اپنے بیان میں یہ فرما رہے تھے کہ ایثار کی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی کہ ایثار کیا ہوتا ہے. ایثار انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ صاف بوٹی آپ کے سامنے ہے تو آپ نے دوسرے اسلامی بھائی کو دی, تو یہ جو چیز آپ کو پسند تھی آپ نے دوسروں کو دی, تو یہ ایک ایثار کا ایک ایلیمنٹ ہے اور ایک احساس کی بات بھی ہے کہ آپ نے دل خوش کرنے کے لیے احساس کیا. اور اس وقت ویسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں حاجی صاحب مطلب وسائل ہیں تو احساس ہے, یہ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے پاس ریسورسز ہوں گے تو میں لوگوں کا خیال کر سکوں گا. کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان صاحب ثروت ہو, صاحب حیثیت ہو تو احساس کر سکے؟ بات اگر ماں باپ کی ہے, بیوی بچوں کی ہے, آس پاس پڑوسیوں کی ہے, محلے والوں کی ہے, تو وہ صرف آپ کے آپ کے پیسوں کے لیے نہیں ہے. آپ کا مسکرا کر دیکھنا بھی ان کے لیے راحت و سکون کا سبب بن سکتا ہے. مسکرانے میں کون سے وسائل چاہیے بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ہے, آتے جاتے ہوئے کسی مریض کی عیادت کر لیں گے تو کون سے وسائل چاہیے اس کے لیے؟ کسی غمخواری کرنے کے لیے, کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے کس وسائل کی ضرورت ہے؟ احساس کی ضرورت ہے. اس بات میں بھی ہے نا کہ تم کسی کو اپنے مال کے ذریعے سے خوش نہیں کر سکتے, ہاں حسن اخلاق کے ذریعے سے خوش کیا جا سکتا ہے. اچھا میں ابھی آپ کو ایک بات بھی بتاؤں ہاتھوں ہاتھ آپ کی دل جوئی کے لیے, دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے میں نے اپنے والد صاحب کو ایک میسج ابھی ایک کر دیا الحمدللہ, اور یہ پورا بھی کریں گے جو میں نے عرض کیا ہے. بہرحال آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعجاز قادری ہے, میں گرو مندر سے بول رہا ہوں. حاجی عمران صاحب سے میرا سوال یہ ہے, اس وقت جو ہے معاشرے کی سب سے بڑی میرے خیال سے ضرورت جو ہے نا وہ مسجد مدرسہ تو خیر ہے, رمضان کے اندر لوگ دیتے ہیں, پورا ساتھ دیتے ہیں, لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ کسی کا قرض اتار دینا ہے. ایسے بھی جیسے مدنی مجاہد مسجد صاحب حاجی عمران نے ترکیب بنائے گا لوگوں کے ساتھ ساتھ مسجد و مدرسہ میں ہوتے, لیکن لوگوں کے ساتھ ساتھ قرض بھی اتار دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قرض دیں, کہہ رہے ہیں لوگوں کو ترغیب دلائیں, مسجد میں دینا مدرسے میں دینا اچھی بات ہے, لیکن لوگوں کو قرض بھی دیں. نہیں یہ بات درست ہے. اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کسی کا قرض اتار بھی دیں, کسی کا قرض اتار بھی دیں, اچھی بات کی انہوں نے. اصل میں دیکھیں اگر میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بات کروں تو یقیناً ہم مسجد مدرسہ اور دیگر مدنی کاموں کے لیے تبلیغ دین کے لیے چندہ مانگتے ہیں, لیکن ہماری آواز بڑی مشہور ہوگی کہ پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دے, اس کے بعد ہمیں دے. دیکھیں اگر ہر خاندان اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کی پریشانی کا احساس پیدا کر لینا, میری اپنی ایک موٹی عقل میں آتا ہے کہ جو ایک خاندان کی اگر ہم بات کریں, کنبے کی اگر ہم بات کریں, تو ایک دو ایسے صاحب ثروت لوگ عموماً خاندانوں میں کنبے میں ہوتے ہیں, دور و قریب کے لوگوں میں. تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو دے, ٹھیک ہے اس میں آپ کو سخی نہیں کہا جائے گا, اس میں آپ کے فوٹو نہیں آئیں گے, اس میں آپ کے لیے واہ واہ نہیں کی جائے گی. عموماً گھر دینے میں کوئی پذیرائی عموماً نہیں ہوتی, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار گھر میں تو دینا ہی نہیں چاہیے, رشتہ داروں کو دینا نہیں چاہیے. میں نے تو نیت کر لی ہے کہ کبھی خاندان میں مدد نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ خاندان والے آپ کی تعریف نہیں کرتے, کیونکہ خاندان والے آپ کی واہ واہ نہیں کرتے. خاندان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو انہوں نے کبھی آپ کے احسان کو 10 آدمی کے بیچ میں بیان نہیں کیا, اور آپ چونکہ شہرت کے اور احسان آپ کا بیان کیا جائے اس کے بھوکے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جناب مجھے یہ کیا جائے گا تب میں کروں گا. ٹھیک ہے اس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا, آپ نے کون سا اس کے لیے کیا تھا کہ یہ میری تعریف کرے گا اور میرے احسان کا بدلہ چکائے گا اور 4 آدمی کے بیچ میں یہ کرے گا. ٹھیک ہے رشتہ دار تھا, آپ نے مدد کیا, اللہ کے لیے مدد کیا, اللہ تعالیٰ سے آپ اجر مانگیں, یہ کہہ دینا. یہ میرے کانوں نے سنا ہے, میرے کو باہر کی بات, یہ مطلب دور کی بات نہیں کرتے, میرے کانوں سے سنا. ارے نہیں کرنی یار, نہیں کرنی خاندان والے, یار خاندان سے دور رہو, رشتہ داروں سے دور رہو. یہ آپ کو سننے میں آئے گا بھائی کیوں رشتہ داروں سے دور رہے, کیوں خاندان والوں سے دور رہے. اگر ان میں کوئی اخلاقی خرابی ہے تو اس کو دور کرے. اگر اس طرح ہر کوئی اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ مثالی معاشرہ بنے گا کیسے. آپ اپنی ماں کے باپ کا احساس پیدا کریں, بھائی بہنوں کا احساس پیدا کریں, پھوپھی خالہ ماموں اس طرح مطلب کہ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کا احساس پیدا کریں. اور اس مبارک مہینے میں اگر آپ ان میں سے جو مستحق ہے زکوٰۃ کے, ان کو جا کر زکوٰۃ دیں, بلا کر نہ دیں.
ان کو جا کر زکات دیں. سبحان اللہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ زکات بولوں گا تو برا لگے گا، تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکات ہے آپ کے لیے. آپ زکات کی نیت تو آپ تحفہ کر کے دے دیں، آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو احساس، اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے زکات بولنے سے ان کا دل ٹوٹے گا اور ان کو احساس کمتری پیدا ہوگا کہ ہم کو زکات دینی ہے، ہمیں اس سے نوبت ہے. غیر محسوس انداز میں وہ یہ بھی کریں گے. پھر 4 آدمی کو بتائے بھی نہیں کہ میں نے جا کر اس کی مدد کی تھی. اس کی مطلب کہ اس کی بے عزتی تو نہ کریں. وہ تو بیچارہ سفید پوش تھا، آپ نے جا کے مدد کی، 4 آدمی میں آپ نے ڈنکا بجا دیا. اسی طرح واقعی اگر کوئی ایسا قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ہو سچا. مصیبت یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی جو آپ نے کال کی، یہاں سچے بھی لوگ نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. مطلب جو مدد کرنا چاہتے ہیں نا، انہیں بھی اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان کا گویا کہ اعتماد اڑ جاتا ہے. تو یہ بھی مزاج ختم کریں، سچ انداز اختیار کریں اور اس طرح لوگوں کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مدینہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاکرہ طاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ماشاء اللہ نگران شورا ہر سال رمضانوں میں نیا سلسلہ کبھی سائیڈ افیکٹ. پچھلے سال میرے رب کا کلام اور اس سال مثالی معاشرہ لے کر آئے ہیں. نگران شورا کے سلسلوں سے ہم ناظرین کو بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالی امیر اہل سنت کو، نگران شورا کو، مدنی چینل کو دن 25 سے رات 26 کی ترقی عطا فرمائے. ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کا فیضان تلاوت کورس ہو رہا ہے. دعا کرے اس میں ترقی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کے یہاں جو کورس ہو رہا ہے اس میں برکت عطا فرمائے، اور جو آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ. بات احساس کی، چلیے تھوڑا آگے بڑھوں. جی. مجھے ایک ایسا فرد ہے ہمارے معاشرے میں جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو احساس ہو. کون فرد ہے جی؟ وہ فرد ہے کہ آپ کے جاگنے سے پہلے وہ سحری تیار کرنے کے لیے اٹھتا ہے. اللہ 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 اللہ. اور جب آپ کو سحری دے چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد آخر میں بچے کچھ ٹائم میں وہ سحری کرتا ہے. اور پھر جب افطار کے لیے جب آپ تھکے آ رہے گھر پہنچتے اس سے پہلے وہ باورچی خانے میں کھڑے ہو کر جس گرمی کا آپ بیان کر رہے ہو، اس گرمی اور چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے لیے افطار تیار کرتا ہے روزے کی حالت میں. اور پھر مطلب کہ آپ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہو اور انتظار کر رہے ہوتے ہو کہ کب کانٹا پورا کرے اور میں پانی پیوں، اس وقت تک آخری لمحے تک وہ آپ کے دسترخوان کے اوپر کھانا لگا رہا ہوتا ہے. آپ دعا کر رہے ہوتے اور وہ کچن کے اندر اپنی وہ ہانڈیا کے اندر ابھی تک وہ چمچ ہلا رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ جب کھانا کھاتے ہو تو وہ اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے کہ نہ جانے میری یہ خدمت و میرا یہ کھانا انہیں اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. تو کبھی شربت میں میٹھا کم ہوتا ہے، تو کبھی ٹھنڈا کم ہوتا ہے، تو کبھی نمک کم ہوتا ہے، تو کبھی مرچی کم ہوتی ہے، جبکہ اس نے اتنی محنت کی ہوگی. اور پھر جب آپ کھا چکے ہوتے ہیں اور کھا کر اب صوفے پہ بیٹھ کر، تو وہ اس سے پہلے کہ آپ صوفے پہ بیٹھو وہ آپ کے لیے چائے تیار کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ چائے کی چسکیاں لے کر مدنی چینل اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر ہو سکتا ہے کہ وہی فرد دسترخوان اٹھا بھی رہا ہو، کچن میں رکھ بھی رہا ہو، اور پھر آپ کے جانے آپ پھر آواز لگا رہے ہوں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، جلدی جلدی پانی دو، تو وہ دوڑا دوڑا آپ کو پانی بھی لا کر دے رہا ہوتا ہے. میں ایسے فرد کا احساس دلانے کے لیے ساری بات کر رہا ہوں. وہ فرد آپ کے گھر کی اسلامی بہن ہے، خواہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی ماں ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی زوجہ ہو، آپ کی بیوی ہو سکتا ہے یہ ان میں سے کوئی ایک ہوگی جو یہ سب کرتی ہوگی، اور صرف آپ کا ایک شکریہ کا لفظ اس کی ساری محنتوں کو وصول کروا دے گا. سبحان اللہ. شکریہ. یہ احساس پیدا کریں، کیا بات. کہہ دیں جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارے لیے کیا. آج پہلا روزہ کر دیں، انشاءاللہ آگے کو 29 میں اور برکتیں نصیب ہوں گی. یہ تھوڑا آپ کا فائدہ بھی ہے. مدینہ اچھی بات کہی آپ نے، واقعی احساس ایک کا تو احساس کر لیا، اور باقی وہ جو میرے احساس کا جو ہے وہ
اس کا قتل عام کریں گے، اس کا کیا بنے گا؟ جو ہے وہ گھر پہ جیسے مثال کے طور پر اگر شکریہ بول دیا، جزاک اللہ بول دیا، تو گھر کے دیگر افراد بھی ہیں، وہ بولیں گے اس کو بڑے شکریہ بول رہا ہے، اس کو ہمیں تو آج تک کبھی اس نے سیدھے منہ ہم سے تو بات نہیں کی. کون بولے گا سیدھے منہ بات نہیں کی؟ ہوتے ہیں افراد بات کرنے والے. کیوں بولیں گے بھائی سیدھے منہ بات نہیں کی؟ آخر آپ کو سارے سے کیوں ملتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا سلمان بھائی کا کچھ ایکسپیرینس مجھے ذرا زیادہ نیگیٹو سائڈ پہ نظر آتا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات رہتے ہیں دیکھتے ہیں. میرا ذاتی ایکسپیرینس ایسا نہیں ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اسلامی بھائی ملتے ہیں اور وہ بیچارے جو اپنے احوال اور اپنی کیفیات بتا رہے ہوتے ہیں وہ سن کر ان پر ترس آ رہا ہوتا ہے. بعضوں کے گھروں میں پنجابی میں کہتے ہیں غریب نمانا کی کرے ٹھنڈا پانی پی مرے، یہ حساب ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول ہو جو بیچارہ وہ آتا ہو تو نہ اس کو پانی ملتا ہو نہ اس کو صحیح کھانا، لیکن ایسے کم گھر ہوتے ہوں گے. رمضان مبارک میں عموماً یہ طبقہ جن کا میں نے ابھی احساس دلانے کی کوشش کی ہے یہ طبقہ فعال ہوتا ہے، میرا اپنا گمان ہے. اکثریت پر میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پانی کی بوتل ڈھونڈ رہے ہو، نہیں رکھیے تو میں آپ کو پانی کی بوتل پیش بڑی مہربانی بڑی مہربانی. ویسے حاجی صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ سب مل کر کاموں کو شیئر کرتے ہیں اور لیکن میں مرد نہیں کرتے سر، بالکل نارملی مرد نہیں کرتے. بہت کم کیسز ایسے ہیں، مگر ابھی جیسے فار ایگزامپل افطار میں جو ہے وہ اگر آدمی جو ہے گھر پہنچ جاتے ہیں افطار سے پہلے تو وہ ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے بھی ہیں، بہت تھوڑی سی. وہ پرسنٹیج ہمیں دیکھنی ہوگی، ہمیں کتنی زیادہ ہم کس کو اپریشیٹ کریں. مگر کہہ لینے دینا سارا شکریہ نہیں کہنا تو چاہیے، اس میں ہر حال میں شکریہ کہنا چاہیے. کل ایک شاید اس میں کہا تھا کسی سلسلے میں تو مجھے میسج آیا کہ میں نے شکریہ کہہ دی ہے کہیں، تو شکریہ کہہ دیں، جزاک اللہ کہہ دیں، ان کی دلجوئی کر دیں. اور اگر کوئی نمک وغیرہ یا کوئی سی چیز پکانے کرنے میں کم ہو، عموماً چکھنے کا سلسلہ اتنا نہیں ہوتا روزے کی حالت میں، تو کم ہو تو پھر بھی آپ درگزر سے کام لیں کہ اب کوئی چیز اگر پسند آ بھی گئی تو اس کی تعریف کر کے بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے. ہاں مطلب دل جوئی کریں. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اس میں مطلب دل آزاری کرنے سے بچیں، تاخیر ہو جائے تو دل آزاری سے بچیں. اور اس طرح کی چیزوں میں اگر کوئی میٹھا کم ہے یا مثال کے طور پر چیز وہ آپ کے ذوق کے مطابق یا حسب ذائقہ اگر آپ کو نہیں مل پا رہی تو بھی درگزر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. میں یہ بس یہی چاہوں گا کہ اگر ماں ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کر. ماں کا تو شکریہ ادا کر ہی دے. ماں تیرا شکریہ. آج آپ جو بول رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو نا، یہ اس ماں ہی کی برکت ہے، اس ماں کی مہربانی ہے جو آپ کو بچپن سے برداشت کرتے کرتے اس نے بڑا کیا ہے. بعض بچے سر پھینکتے کی چیزیں کیسی اچھال پتھال کرتے ہیں، باپ رے باپ. میں تو سوچتا ان کی ماں ان کو سنبھال دی گئی ہوں گی، لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جاتے تو ایک ماں کی امید ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا. جب یہ بیٹے بڑے ہو جاتے تو پھر پتہ نہیں یہ ماں کو سنبھال پاتے کہ نہیں سنبھال پاتے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ذہن بنتا رہے گا. دیکھیں مدنی چینل ہمارے ڈور سٹیپ پہ بلکہ ہمارے گھر پہ آ کر ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں ہمارا نشان منزل بتا رہا ہے، ہمیں ہماری شاہراہ بتا رہا ہے، ہماری ڈائمنشن بتا رہا ہے، وے آف ایکشن بتا رہا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ مدنی ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ. مزید کالز ہیں آپ کی، ان کو بھی شامل کریں. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی میں آج کل ٹریفک جام بہت زیادہ ہے باب المدینہ کراچی میں، مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ افطار کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے بڑا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ روزی کی حالت میں گلوکوز ویسے بھی نیچے کی طرف ہوتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے، اور چچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے، غصہ فوراً آ رہا ہوتا ہے. حاجی صاحب اس میں بتائیں کہ جو افراد گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا بائک پر ہوتے ہیں ان کو اس وقت کیا محسوس کرنا چاہیے کہ مطلب بہت زیادہ ہارن نہ دیں یا بہت زیادہ لڑائی نہ کریں؟ اس میں اکثر دیکھا گیا بسز میں بھی ہوتا ہے. سر لڑائی نہ کریں، ہارن بھی نہ دیں، بلکہ صبر کریں اور امیل سنت کی مدنی چینل پر زیارت کریں کھانا کھاتے ہوئے. ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے سال بھر کے مطلب کہ اتنے سے عاشقان رسول ہوتے ہیں جو سال بھر اس منظر کا بھی انتظار کرتے ہیں. امیل سنت کو مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہوئے دکھایا جائے گا. ماشاءاللہ عاشقان رسول آپ کے ساتھ کھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آپ اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو بالخصوص کھانا کھانے کی تربیت بھی فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں
اپنے گھروں کے تو دسترخوان کو بھی نیکی کی دعوت کا مرکز بنائیں کہ وہاں بھی نیکی کی دعوت دے کر تاکہ آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے سنت کے مطابق کھانا کھا سکیں. اب چلتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف. تو زیادہ ہارن کیوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ہارن ہی نہ بجائے. ہارن بجانے سے کب معاملہ حل ہوتا ہے؟ میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا کہ بالکل ٹھنڈے ٹھار ہو کر بیٹھیں آپ اور قفل مدینہ لگائیں. آپ خود ہی تو کہتے ہیں حالات کا بندے پر اثر ہوتا ہے، موسم کا بندے پر اثر ہوتا ہے، باہر گرمی، اوپر سے چلو میں تو ہارن نہیں بجا رہا، میرے پیچھے جو گاڑیاں ہیں وہ ہارن بجا رہی ہیں، میں نے تھوڑی کوئی راستہ جام کیا ہوا ہے. بات تو کرنی بڑی آسان ہے، ٹھنڈے ٹھار ہو کے بیٹھو. کبھی بندہ بیٹھے ایسی حالت کے اندر تو پھر پتہ چلتا ہے گاڑی میں اے سی بھی نہ ہو، دھوپ بھی ہو، گرمی بھی ہو، پھر دھواں گاڑیوں کا جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، وہ بندے کے سانس میں جو ہے اس کو پرابلم کر رہا ہے. اب کیا کرے گا وہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل. آپ نے کہا نا کہ بندہ دو بات کرے جو اس کے ساتھ کبھی بیتی ہو تو پتہ چلتا. آپ کو لگتا ہے کبھی ہمارے ساتھ ایسا وقت نہیں آیا ہوگا؟ ہم نے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کے گریبان پکڑے ہوں گے. ہم نے کبھی مطلب موٹر سائیکل اور کار کے اندر رمضان مبارک میں ٹریفک جام میں کبھی ہم نے وقت نہیں گزارا ہوگا. آپ کو لگتا ہے؟ میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. ایسا تھوڑی ہے. شہر میں رہ کر یہاں تک پہنچے تو کیا یہ وقت ہم نے نہیں گزارا ہوگا؟ یا موٹر سائیکل پر ہم گزار کر نہیں آئے ہوں گے؟ پھر اس کے علاوہ مطلب کہ سفر کے اندر ایک سے ایک مطلب کہ میں ڈھاکہ پہنچا تھا اور ڈھاکہ ایئرپورٹ سے اتر کر جب ہمیں اپنی مسجد کی طرف جانا تھا یا جہاں ہماری ترکیب تھی جانا تھا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے جام تھے کہ ہم گاڑی سے اتر کر ہم نے کہا پیدل چل کے جاتے ہیں تو کون سا مطلب ہم گاڑی کے اندر مارا ماری کر رہے تھے، کون سے ہم چیخو پکار کر رہے تھے. جام. وہاں وہ یہ چھوڑے نیروبی پہنچے تھے کینیا، ایئرپورٹ سے لے کر 4 راؤنڈ اباؤٹ چھوڑ کر ہمارے لیے وہ ہمیں یہاں پہنچنا تھا. میرا خیال ہے کوئی 4 گھنٹے نکلے ہوں گے 4 راؤنڈ اباؤٹ ایک اسٹریٹ روڈ کے اوپر. اتنا ٹریفک جام. پچھلے دن ہم وہ صوفی نگر ڈربن میں پھنس گئے. وہ پہنچے ہم لوگ ایسے موقع کے اوپر کہ وہ ٹریفک جام تھا، پھنس گئے بھائی. اور کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہارن تو بجا سکتے ہیں. نہیں مطلب یہ تو ہمارے ہیں نا، باہر تو ہارن بجانا بھی معیوب ہے. ہارن بجاؤ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہو گیا، کوئی دیوانہ ویوانہ آ گیا، پاگل ہو گیا، اس کو لائسنس کس نے دے دیا. باہر ہارن بجانا معیوب ہے. ہاں تو یہ مطلب کہ ایسا نہیں ہے. تو کیا ہر کو اتر اچھا آپ چلو میری بات چھوڑیں، ان کی بات چھوڑیں. اس ٹریفک کے اندر، ٹریفک ٹائمنگ کے اندر، رش کے اندر مثال کے طور پر 1000 گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. تو کیا 1000 کے 1000 آدمی اتر کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ 1000 کے 1000 آدمی ہارن بجا رہے ہیں؟ بھائی اس میں سے 2 5 6 کر رہے ہیں، باقی تو سارے ایک تسلی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا ایک ویگن ایک بس میں، اس کے اندر مثال کے 50 پیسنجر ہیں، تو کیا 50 کے 50 ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہاں ہو کر رہے ہیں، مارا ماری کر رہے ہیں، کنڈکٹر کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں؟ نہیں نا. 2 4 لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعضوں کا. تو پتہ چلا کہ اکثریت ایسا نہیں کر رہی. اکثریت ایسا نہیں کر رہی. اکثریت اس طرح مطلب کہ وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتی. چند لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور ہم سمجھا ہی رہے ہیں کہ صبر کریں تا موتی چپ رہیں سنتا موتی ملسن. صبر کرے تا ہیرے پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. نہ ہارن بجانے سے راستہ کھلا ہے، نہ گاڑی سے اترنے سے الٹا جام ہو جاتا ہے، پیچھے والے اور تکلیف میں آ جاتے ہیں. موٹر سائیکل پر ہوں، کار میں ہوں، پیدل ہوں، کار میں ہوں کہ بیکار ہو، آپ جس طرح بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کریں اور اجر کی طرف نظر رکھیں. موٹر سائیکل والے احساس نہیں کرتے گاڑی والوں کا. یہ ایک گاڑی والے کا کہنا تھا، ایک سفر تھا اسی کے دوران بات کی، یار یہ موٹر سائیکل والے ہیں نا، یہ تو بالکل خیال ہی نہیں کرتے، یہ تو دیکھتے ہی نہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں. ادھر سے گاڑی لے آتے، ادھر سے آگے لے آتے ہیں، ادھر سے آگے. واقعی بعض اوقات میں نے دیکھا بھی کہ یوں ایک دم سے آگے آ جاتے ہیں، بندہ کیا کرے، وہ گاڑی والا ادھر رک گیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی ایک پوری ایک سیکوینس ہے. بس والا کار والے کو برا بولتا ہے، کار والا موٹر سائیکل والے کو برا بولتا ہے، موٹر سائیکل والا جو ہے وہ رکشے والے کو اور موٹر سائیکل والے کو برا بولتا ہے. تو یہ ایک نا مائنڈ سیٹ ہے یہ. اور جب کوئی بھی شخص کسی سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو کمپلین کرتا ہے. اور ویسے بھی آج کل حاجی صاحب موٹر سائیکل، آپ کی اس بات سے تو یہ بہت اس وقت بہت کرنٹ ایشو ہے. اور سب سے بڑا ایشو جو بچے 15 سے 17 18 سال کے ہیں ان کے پاس بائکس موجود ہیں حاجی صاحب. اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جس طریقے سے وہ کیئرلیسلی اور ریکلیسلی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. تو
اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ اتنی مطلب خودسری جسے کہتے ہیں بچوں میں ہے. ابھی پچھلے دنوں جب میں آ رہا تھا تو لفٹ میں ایک صاحب تھے, انہوں نے بولا سر ایک صاحب سے سوال پوچھنا ہے, میں آج کل بہت پریشان ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ میں اور بچوں کی امی نے اپنے ایک بیٹا ہے جس کی عمر 16 سال ہے, اس کو بہت سمجھایا کہ اب ہم بائک نہ افورڈ کر سکتے, نہ تمہیں ہم دلا سکتے ہیں, مگر وہ ماں باپ کو اتنا پریشان اٹھتے بیٹھتے کہ وہ اسٹریس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ بھئی میں باقاعدہ والدین کو پریشان کر دیا. تو سارے سمجھانے کے دروازے ان کی طرف سمجھ میں بند ہو گئے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کبھی جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جائیں اور اس وارڈ میں چلے جائیں جہاں پر بائکس کے ایکسیڈنٹس ہیں. تو حاجی صاحب وہ لٹرلی انہوں نے ویسے ہی کیا, اس کو ہاسپٹل لے کے گئے اور دکھایا دیکھو یہ ہیں اور ایکسیڈنٹس, اور موٹر سائیکل خاص طور پہ موٹر سائیکل کے چلانے والے لڑکوں کے بچوں کے جو ہے وہ حالت, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, کوئی بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے. اس ضمن میں اس وقت میں یہ کہوں اگر بہت سارے مسائل ہیں تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچے ان کے ہاتھوں میں بائکس ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. حاجی صاحب اس کے بارے میں آپ فرمائیں. نہ احساس ہے, آپ اس کے بارے میں کیا؟ سب سے پہلے تو قانون ایکٹیو ہو, اور جو اس طرح غیر قانونی موٹر سائیکلیں یا ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ون ویلنگ, اور نہیں ان کو سیدھی سی بات ہے, ان کو مہمان بنا لیں اور ان کی موٹر سائیکل جو بھی ان کے پاس ہے اس کو بھی اپنے پاس 2-3 دن کے لیے رکھ لیں, نہ ماریں نہ پیٹیں, کچھ بھی نہ کریں. میں کہتا ہوں اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو قانون میں کوئی سی صورت ہو کہ ان کو بٹھا لیں, اور جب یہ بیٹھیں گے 2-3 دن اندر, نہ ان کے پاس موبائل ہوگا نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, اندر ہی بیٹھے رہیں گے, تو ان کو سب یاد آ جائے گا, نہ ماں باپ کی ان کی نافرمانی پر اتر آئیں گے نہیں, کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مطلب ان کو ہڈی دو نا تو یہ چھوڑ دیتے ہیں. ان میں مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے رشوت جو ہے نا, اس نے میں کہنے والا تھا, آپ کس بٹھانے کی پکڑنے کی بات بیرا غرق کیا ہوا ہے, اس نے بیرا غرق کیا ہوا ہے. یہ مطلب خاص طور پر یہ ماہ رمضان کا موسم آتا ہے تب یہ رشوتوں کا بڑھ جاتا ہے. یعنی ان قانون سب نہیں ایسے, میں نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں, لیکن جو ہیں میں ان کو کہتا ہوں ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یار رمضان آ رہا ہے, یہ چالان کرو, ان کو پکڑو, ان سے رشوتیں لو تاکہ اپنے گھر کے اندر رمضان کا راشن آئے گا. یا تمہارے گھر میں حرام کے پیسے کا راشن آئے گا, حرام کے پیسے کا وہ آئے گا. عید قریب آتی ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ عید قریب آئے گی, یہ روڈوں پر آ جائیں گے اور رشوتیں لے کر یہ مطلب کر رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ جو غلط ہے نا ان کو رشوت لے کر اب چھوڑتے کیوں, اور جو رشوت لے رہے ہیں ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے. جو رشوت لے کر پکڑا گیا اس کو بھی مہمان بنا لو, جو رشوت دے رہا ہے اس کو بھی مہمان بنا لو, جو غیر قانونی کر رہا ہے اس کو بھی مہمان بنا لو. چند دنوں تک مہمان نوازی کریں, سب احساس ہو جائے گا. جیلوں کے اندر بنائے, مطلب کہ ہمارے مطلب وہ لاک اپ بنے ہوئے ہیں نا. میں کہتا ہوں نہ مارے نہ پیٹے, نہ ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کریں, نہ کوئی بدتمیزی کریں. اگر قانون کے اندر ایسی کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو ان کو صرف بٹھا لیں, کوئی سفارش قبول نہ کریں, کوئی رشوت کا لین دین نہ کریں, کچھ نہ کریں. آپ کو سیلری مل رہی ہے, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے کہ قانون نافذ کرنا, آپ قانون نافذ کروائیں اور لے کر بیٹھ جائیں, نہ مارے نہ پیٹے, کچھ بھی نہ کریں. میں کہتا ہوں کیوں مطلب کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کام کرنا. کوئی کسی کو 3 دن بٹھائیں, کسی کو مہینہ بٹھائیں, کسی کو 2 مہینے بٹھائیں, کسی کو 12 گھنٹے بٹھا لیں. جیسا آدمی دماغ ٹھکانے پہ نہ آ جائے تو کہیے گا ماں باپ کا سکون ہلکا ہو جائے گا. یہ بات تو ہو گئی ایک طرف. دوسری بات, اولاد کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اذیت و تکلیف دیں. وہ مطلب کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیا کہ میری ایک خواہش ہے. ماں باپ کہہ دے بیٹا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا, تو ماں باپ پر چونکہ آپ کی اس بات کو پورا کرنا واجب نہ رہا تو آپ اپنے ماں باپ کو پریشرائز کر کے, ان کو تکلیف دے کر, ان کی دل آزاری کر کر, ان کو دکھ پہنچا کر آپ کون سا ثواب کما رہے ہیں؟ کہیں آپ تو گناہ میں نہیں پڑ رہے, آپ تو اللہ کی نافرمانی میں نہیں مبتلا ہو رہے. آپ کے ماں باپ کی بے چینی گھبراہٹ تو آپ موٹر سائیکلوں پہ, پھر ماں باپ نہیں دلاتے تو دوستوں کے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں. اور احساس پیدا کریں, آپ کو ہسپتال میں دیکھ کر آپ کے ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں. احساس پیدا کریں, آپ کی محتاجی اور آپ کی لاچاری کو دیکھ کر ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں. آپ تو بستر پر پڑے ہوئے ہوگے ہاسپٹل کے, آپ کے ماں باپ
کہ جب جس ماں باپ کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل دلا سکے، وہ 4-4 5-5 لاکھ روپے کا آپریشن کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ کیا ڈاکٹر رحم کریں گے آپ کے ماں باپ کے اوپر کہ جناب یہ بیچارے غریبوں کا بچہ ہے؟ یہاں تو اسپتال کا اتنا بڑا بل آ جاتا ہے لاکھوں روپے کا، ماں باپ دیں گے کہاں سے؟ قرضے میں چلے جائیں گے آپ کے ماں باپ، صرف آپ کی بے حسی، آپ کی ضد کی وجہ سے، اور آپ کی نفس کی ایک خواہشات ہوتی ہیں کہ بھائی میری خواہش پوری ہونی چاہیے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اتباع خواہشات جو ہے نا، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ خواہشات کو دبائیں، خواہشات کو روکیں۔ ٹھیک ہے آپ کے مطلب ابھرتے ہوئے یہ احساسات یا جوانی دیوانی اور جو کچھ آپ کہہ لیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں معاشرے میں۔ میں دوبارہ وہیں عرض کر رہا ہوں، اس طرح کے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ بھی تو ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے چاہ تو کرم ہوگا۔ اور ایسے اولاد جن کو میں اس وقت سمجھا رہا ہوں، اگر آپ سن رہے ہیں مہربانی کریں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے قریب بیٹھے ہیں، ہاتھ منہ گھمائے، ہاتھ جوڑ لیں، ابھی کر لیں، معاف کر دو۔ ایسا ہو جائے تو معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ ہم بیٹھے مثالی معاشرہ بنانے کے لیے، ہم بیٹھے اسی لیے ہیں کہ ہم مثال، آپ کال کریں، آپ کے دماغ میں جتنے بھی سوالات ہیں، جو بھی مسائل آپ ہم سے ڈسکس کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو ہم سے بن پڑے گا ہم آپ کو حل دیں گے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ جو بات اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے، انشاءاللہ ہم کہہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بات جو اولاد ماں باپ کو نہیں کہہ سکتی، انشاءاللہ ہم کہہ دیں گے۔ ہر بات کال کر کے نہ صحیح، آپ ہم کو میسج کر دیں۔ اوپن فورم ہے جی، اوپن فورم ہے، کال کریں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بنے اور سنت تو بھرا معاشرہ بنے۔ حاجی صاحب اس میں ایک بہت بڑا جو ایفیکٹو رہا ہے کہ ایسے والدین جن کے بچے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں ان کو مدنی قافلے میں سفر کرایا جائے۔ اس میں آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہا تھا حضور ایک کو، میں نے ایک نے مجھے کہا تھا، اپنے بیٹے کی شکایت کی تھی کہ میرا بیٹا یوں، تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ آپ 3 دن کی قربانی دے سکتے ہیں بیٹے کے لیے؟ ہاں دے سکتا ہوں میں، کہ اس کو لے کر مدنی قافلے میں چلے جائیں، مگر میری آخری اطلاع تک تو وہ نہیں گئے تھے۔ اللہ کرے ان کو سفر نصیب ہو جائے۔ بڑا پیارا سجیشن ہے ماشاءاللہ، بہت ہے جی، بہت فائدہ ہے ماشاءاللہ۔ کالز ہیں ناظرین کی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ فورم اوپن ہے جی آپ کے لیے، بالکل نگران شورا نے پیشکش بھی کی آپ کو زبردست۔ آپ کال کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے، feedback@madanichannel.tv پر میل کے ذریعے سے اپنے محسوسات، اپنی آراء، اپنے تجربات، اپنے واقعات، اپنے پرابلمز یہ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم ممکنہ صورت میں سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ کالز ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں ایک اسپیکٹ اور بھی ہے کہ کالز شامل کر لیں۔ بالکل سر، اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے ہمارے زوجہ محترمہ سے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا ہے۔ امداد حسین اتاری، انعمانی کابینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بچوں کی امی سے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا ہے۔ ہاں تو یہ بچوں کی امی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میرا شکریہ ادا کیا۔ ان کو یہ نہ کہنا کہ ہاں یاد آیا اس کے کہنے پر، تو یہ زندگی کا آخری شکریہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شکریہ پر جو ہے نا وہ تنزانہ تنقید نہیں کہنے لگا ہے، اس کے کہنے پر یاد آیا، آج تک یاد نہیں آیا تھا، تو چلو ٹھیک ہے یاد آ گیا، اس کی مہربانی ہے، شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جب بانگ کھلی تبھی سویرا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو جواب کر دو۔ ٹھیک ہے جی، مزید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کار والے موٹر سائیکل والوں کو کہتے ہیں، موٹر سائیکل والے کار والوں کو کہتے ہیں، تو آپ کو تو موٹر سائیکل والوں کی جو ہے وہ زیادہ فیور کرنی چاہیے نا، کیونکہ کار کا طبقہ جو ہے وہ کم ہے، موٹر سائیکل کا طبقہ زیادہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یار آپ سب کے پاس گاڑیاں ہوں گی جبھی تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے موٹر سائیکل والے تنگ کرتے ہیں، اور جن کے پاس موٹر سائیکل ہوں گی وہ بولتے ہوں گے کار والے تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ کو دونوں طرف کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ ایک طرف کی بات کرنی چاہیے۔ کا ہے 17 سے 18 سال کا، وہ ان کو بالکل آپ سمجھائیں، مگر ایک اور طبقہ بھی ہے جو موٹر سائیکل پہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی تو آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے موٹر سائیکل والوں کی ہمدردی اگر آپ کہتے ہیں کار والوں سے موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں، تو معذرت کے ساتھ موٹر سائیکل والوں سے ویگن بس میں بیٹھنے والے زیادہ ہیں، پیدل چلنے والے بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کسی کی سائٹ لینا مراد نہیں، جو سر نے فرمایا کہ یہ یوں اس کے ساتھ، یہاں تو اس لیے یہ تھی کہ مطلب کہ ایک کون کس سے زیادہ تر کمپلین کرتا ہے، اور جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں ہم تو ان کو سمجھانے کی کوشش
کر رہے تھے، تو جو فیملیز کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر آتے جاتے رہتے ہیں، تو میں ان کو کیا عرض کروں، آپ سوال واضح کریں کہ ان کو کیا کہا جائے، اور آپ اپنی جو کمپلین جو آپ نے کال کی ہے وہ کمپلین تھوڑی واضح کر دیں۔ خیال میں جو سوال کرنے والے ہیں یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ان کو یہ ہوئی ہے، موٹر سائیکل کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے استعمال کی بات ہو رہی ہے اور چلانے والے کی بات ہو رہی ہے، وہ کس طرح سے چلائے، اور بغیر کسی انڈیکیٹر کے ایک دم ٹرن کر لینا ان کو ایک حادثے کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس حوالے سے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ جو نوٹ کیے جا رہے ہیں وہ موٹر سائیکل پہ جو افراد ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور جیسا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ ہم سب ایک طبقے سے نکل کے اوپر کی طرف آئیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بائکس والے کے ساتھ کیا ہے، سائیکل والے کے ساتھ کیا ہے، یا گاڑی والے کے ساتھ کیا ایشو ہے، یا جو ویگن والا ہے اس کے ساتھ کیا ایشوز ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال میں سوال واضح ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر زیرت قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت مثالی معاشرہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے، بہت ہی پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل اور نگران شورا اور دیگر مبلغین کو اللہ عز و جل ان کی محنت کا اجر عطا فرمائے۔ جہاں تک معاشرے میں تبدیلی کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے جو بنیادی تعلیم ایجوکیشن ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور جب تک پرائمری سطح سے لے کر سیکنڈری سکول تک ہمارے سلیبس میں تعلیمی نظام میں نظم و ضبط کے حوالے سے، قوانین کی پابندی کے حوالے سے، اور ٹریفک اور روڈ اور جس طرح بھی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک معاشرے کے اندر تبدیلی جو ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے دارالمدینہ کی کاوشیں ایک امید کی کرن ہے، اور مجھے امید ہے کہ دارالمدینہ مجلس کے اسلامی بھائی ان کے حوالے سے جو ہے سلیبس میں بھی جو چیزیں ضروری ہیں ان کو شامل کریں گے، اور مدنی چینل تو الحمدللہ عز و جل اپنا کردار اس حوالے سے ادا کر ہی رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل اور دارالمدینہ مجلس مل کر ہمارے نوجوانوں کی بھی، بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یقیناً ہمارا یہ معاشرہ ایک دن باغ مدینہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا۔ لیسٹر سے ہوتے ہیں UK، وہاں انشاءاللہ دارالمدینہ، فیضان مدینہ سب قائم ہونے جا رہا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ جی مزید۔ میں میر حمزہ بول رہا ہوں چاوتنی سے۔ میں پوچھنا ہوں، مثالی معاشرے کا آپ کا ٹاپک ہے، اس میں ہم معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے کس طرح کام کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے؟ جی ان کے سوال کو تھوڑا سا اسپیسیفائی ہم کرنا، بڑا جنرل سوال ہے۔ جیسے آج کا ہمارا موضوع ہے احساس، مثالی معاشرے کے اندر احساس بھی ہونا چاہیے، تو ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ پر اگر آپ مطالعہ کریں گے نا تو مثال کے طور پر جب آپ اپنے گھر میں کوئی سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر دو، پڑوسیوں کا احساس، سبحان اللہ، کوئی ایسے پھل وغیرہ ہیں تو ان کے چھلکے یوں باہر نہ پھینکو تاکہ پڑوسی کا بچہ دیکھے تو اس کو وہ ہو کہ کاش میرے گھر میں بھی یہ پھل ہوتا۔ تو اسی طرح اگر مطلب آپ کے گھر میں کچھ پکا ہے تو پڑوسی بھوکا نہ سو جائے، اس کا احساس۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہر فرد اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا شروع کر دے نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا مثالی معاشرہ بنے۔ یعنی اپنے پڑوسی کے عموماً حوالے سے معلومات ہوتی ہے، اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ اس کی سچویشن، اس کی کیفیت کیا ہے، رشتہ داروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ اپنے محلے کو ہی غم خواری اور خیر خواہی کا بنا لیں گے، پھر یہ کہ وہ ہے نا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں چوہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضور بلیاں پال لیں۔ کہا کیوں؟ کہ بلیاں پال لیں تاکہ وہ چوہے نکل جائیں گے۔ تو آپ نے کہا چوہا نکل کے جائے گا کہاں؟ تو کہا پڑوسی کے گھر میں۔ تو کہا بھی میرے گھر میں صحیح ہے، اپنی پریشانی پڑوسی کے گھر میں بھیجنے کا کیا فائدہ؟ یہ احساس، یہ احساس تھا۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑوسی غیر مسلم تھا، اللہ اکبر، اور ان کے گھر میں اندھیرا ہوتا، اس کے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا تو وہ بچہ روتا تھا، تو آپ کو بچے کے رونے کا احساس ہوا، تو آپ نے اپنے گھر کا چراغ اس غیر مسلم کے گھر میں بھجوا دیا تاکہ وہ غیر مسلم کے جو بچہ تھا
وہ اندھیری کی وجہ سے جو رو رہا ہے اس کا رونا اس کو افاقہ ہو جائے، اس کو تھوڑا سا تسلی ہو جائے۔ جب باعث یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کا چراغ اس غیر مسلم کے گھر میں گیا اور واقعتاً بچے کو راحت ہوئی اور اس کے گھر میں ایک سکون ہوا، تو ماں باپ اس میاں بیوی نے بات کی کہ جب باعث یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چراغ نے ہمارے گھر میں اگر روشنی کی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کا دین قبول کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت روشن نہ کر لیں۔ تو اس حسن اخلاق کی وجہ سے اس غیر مسلم گھرانے نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ احساس کی برکتیں ہوتی ہیں، انہوں نے احساس کیا، وہ پڑوسی کا احساس، اس کا احساس، اس کا احساس، یہ احساس پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ یہ مثالی علاقہ، مثالی معاشرہ بنے گا۔ یہ نہ دے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں سب ایسے ہی ہیں، آپ صحیح ہو جائے انشاءاللہ چند سالوں میں بہت کچھ صحیح ہو جائے گا۔ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ ان کا احساس کیا جائے نا۔ میں تو یہ کہوں گا میں تو احساس کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا احساس کیا جائے۔ کوئی نہیں چاہتا یار، مطلب کسی کو بھی آپ پوچھنے کے لیے جاؤ، اس کی غمخواری کرنے کے لیے جاؤ، اس کو اچھا تو لگے گا۔ طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے انداز ہی ٹھیک نہیں ہے، بولنے بلانے کا، ملنے ملانے کا، رکھنے رکھانے کا، بات چیت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ہم کیا احساس کریں؟ بھائی دیکھیں پانی تو اس کو دیں گے نا جس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہوگا، یہ چلے برتن ہوگا، پیالہ اس کا ہوگا، پیالہ اس نے یوں رکھا ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ پانی ڈالیں گے، اور اگر اس پیالے کو جو ہے وہ الٹا کر دے تو ہم کیا پانی ڈالیں گے؟ ہم تو احساس کرنا چاہ رہے ہیں، سامنے والا لے نہیں چاہ رہا۔ نہیں ہے پیالہ، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ پیاسے ہو تو میں اپنے گھر کا ہی پیالہ لے جا کر آپ کو پلا دوں گا یار۔ میں آپ کا پیالہ نہ صحیح، اگر مجھے احساس آپ کی پیاس بجھانے کا ہے تو انشاءاللہ میرے گھر میں پانی بھی ہے، میرے گھر میں پیالہ بھی ہے، انشاءاللہ میں آپ کی بھی پیاس بجھاؤں گا، آپ کے گھر والوں کو بھی پیاس بجھاؤں گا۔ احساس کریں، جن کے گھروں میں پھل فروٹ نہیں ہے، جن کے گھروں میں افطار کا سامان نہیں ہوتا، ان کے گھروں کا احساس کریں اور ان کے گھر تک آپ افطار پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ باندھ دیں 200 500 100 200 300 روپے باندھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ باندھ دیں کہ یار فلاں فلاں یہ 3 گھر ہیں، یہ 500 روپے کا 5 گھروں میں جو ہے نا میری طرف سے پھل پہنچا دیا کرنا۔ احساس پیدا کریں، نام بھی نہ آئے، پھل پہنچ جائے، کوئی اعتماد کا شخص ہوگا، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اس میں حاجی صاحب، اس میں جس سلمان بھائی جس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں تو ٹھیک ہو جاؤں مگر اگلا ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی روش ہے کہ اگر دوسرا ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں بھی ٹھیک نہیں ہوں گا۔ پھر ایک جملہ اور بھی چلتا ہے سوسائٹی میں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو وہ صاحب جو ہے وہ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب اس میں مطلب ڈزنٹ کم ٹو مائی مائنڈ، بالکل رجسٹر ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی دوسروں کو دیکھ کر کریں یا شریعت مطالعہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ جذبہ کیسے لایا جائے؟ اگر علاقے میں سارے بیمار ہو رہے ہو تو بندہ اب یہ نہیں کہتا یار سب بیمار ہے تو میں صحت یاب رہ کے کیا کروں گا، وہ اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بد اخلاق لوگ ہیں جہاں معاشرے میں تو اپنے آپ کو آدمی با اخلاق بناتا ہے۔ ہم اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جنہوں نے ایک ایسے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنایا جو معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس میں آپ نے اپنے مبارک کردار سے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنایا، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بیان کے ذریعے، اپنے اس سلسلے کے ذریعے اس معاشرے کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ سیرت، صحابہ کرام کی وہ سیرت، بزرگوں کی وہ سیرت آپ کے سامنے رکھیں کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکیں۔ سبحان اللہ۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ نسانی معاشرہ بہت بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے۔ نگران شورا آپ سے سوال ہے کہ آپ اتنے سلسلے کر کے آپ تھکتے نہیں ہیں؟ آپ مدنی مذاکرے میں بھی ہوتے ہیں اور دیگر سلسلے بھی کرتے ہیں، برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تو آغاز ہے، آرام مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آرام مل جاتا ہے۔ وہ جب کام کرتے کرتے وقت گزرتا تو ظاہر ہے کہ تھکن بھی لگتی ہے۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، اخلاص نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکتیں لینے، انفرادی عبادت کرنے کی بھی اللہ توفیق دے، اور اجتماعی طور پر بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ کل پھر مثالی معاشرے کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضری دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 28 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے. 28 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے. 28 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے. سبحان اللہ. اپنی آراء سے اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ بھی کرتے رہیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد ہے کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے.